حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے فلاح پائی جس نے اپنے رب کی اطاعت کر لی اور اسے بقدر ضرورت رزق عطا کیا گیا، اور اللہ نے جو اسے عطا کیا اس پر اس نے قناعت اختیار کی۔ حضرت عمر بن میمون عودی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنے جوانی کو اپنے بوڑھائی سے پہلے، اپنے صحت کو اپنی مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو اپنے محتاجی سے پہلے، اپنے فراغت کو اپنے مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے۔ حضرت کعب بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑا جائے تو وہ ان کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں جتنے آدمی کے مال و جاہ کے حرص اس کی دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز باہر تشریف لائے اور ہم آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک اونچا سا قبہ دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ آپ کے صحابہ نے عرض کیا، یہ ایک انصاری شخص کا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے اور اسے اپنے دل میں رکھا، حتیٰ کہ جب اس کا مالک آیا تو اس نے لوگوں کی موجودگی میں آپ کو سلام کیا، لیکن آپ نے اس سے اعتراض کیا۔ اس نے کئی مرتبہ ایسا کیا حتیٰ کہ اس آدمی نے آپ میں ناراضگی اور اپنے سے بے رخی پہچان لی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے وجہ دریافت کی اور کہا، اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض محسوس کرتا ہوں، لیکن وجہ ناراضگی معلوم نہیں۔ انہوں نے بتایا، آپ باہر تشریف لائے تھے اور آپ نے تمہارا قبہ دیکھا تھا۔ وہ آدمی اپنے قبے کی طرف گیا اور اسے گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ پھر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ اس قبے کو نہ دیکھا تو فرمایا، قبے کو کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا، اس کے مالک نے آپ کی بے رخی کی، ہم سے وجہ دریافت کی تو ہم نے اسے بتا دیا، بس اس نے اسے گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لو، ہر عمارت جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہو وہ اپنے مالک کے لیے وبال ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سو گئے، جب اٹھے تو آپ کے جسد اظہر پر اس چٹائی کے نشانات تھے۔ ابن مسعود نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں تو ہم آپ کے لیے نرم بستر تیار کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا سروکار، میں اور دنیا تو ایسے ہیں جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے رکتا ہے اور پھر کوچ کر جاتا ہے اور اسے وہیں چھوڑ جاتا ہے۔